الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے توحید اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور بدعت کے نقصانات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توحید اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. بیدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. بیدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. بار الہ کا ارشاد ہے: اے لوگوں،
جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ، فرقے فرقے نہ بنو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولاۃ امور کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے تو اپنا معاملہ اللہ اور رسول کی طرف پلٹ دو۔ اور ایک تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگوں، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اے لوگوں، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول جس بات کا حکم دیں اسے لے لو، اور جس بات کے لیے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر اس رسول کی اطاعت اور اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، ان کے پاس ایک شخص اپنا معاملہ پیش کرنے کے لیے آتا ہے اور فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے اور ایک کھیت ہے جس کے اندر نہر سے نالی سے پانی آتا تھا، لیکن یہ جو شخص ہے اس نے یہ نالی اپنے کھیت کی طرف موڑ لی، یہ نالی جو ہے وہ اپنے کھیت کی طرف موڑ لی۔ چونکہ جو یہ دوسرا شخص تھا وہ اللہ کے رسول کا قریبی رشتہ دار تھا، تو بہرحال اللہ کے رسول نے مختصر فیصلہ دیا کہ چونکہ اس کا کھیت پہلے آتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ یہ پانی اس کے کھیت کی طرف جائے۔ تو وہ جو شخص اپنا فیصلہ لے کر کے آیا تھا اسے یہ فیصلہ ناگوار گزرا، اور اس نے اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسی بات پیش کی، کہا کہ چونکہ یہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اسی سمے آیت اتاری، کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے کچھ فیصلہ کر دیں تو تم لوگ اس کو دل سے تسلیم کر لو، اور اپنے دل میں کچھ بھی بغض نہ رکھو، جو فیصلہ تمہیں دے دیں اس کو مان لو اور دل سے اختیار کر لو۔ تو اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو اللہ کے رسول کی ہر بات ہم کو ماننی ہے، اور کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے زیادہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے نہ کرے، تب تک وہ انسان، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔
तमाम तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ, बड़ाइयाँ उस अल्लाह पाक के वास्ते ज़ेबा और सजावार हैं जो सारी कायनात का पालनहार है, बहुत ही बख्शने वाला, बहुत ही बड़ा मेहरबान है। हज़ार हज़ार दरूद व सलाम उस अज़ीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसकी पाकीज़ा तालीमात ने इंसानियत ही को नहीं बल्कि सारी कायनात को ज़िंदगी का नया पैगाम दिया, जो जीनत कायनात बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी के आने से पहले ये दुनिया जहालत के अंदर पड़ी हुई थी। हमारे नबी सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं हैं, तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए आए हैं। और इंसान तो इंसान, परिंदे और जानवर भी, जानवरों के भी रसूल हैं। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और उसने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, ये ऊँट मेरी बात नहीं मानता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के पास जाते हैं, तो वो ऊँट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहता है। तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये बात तुम्हारी इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुम फजर की नमाज में कोताही करते हो, तुम फजर की नमाज में कोताही करते हो, इसलिए ये तुम्हारी बात नहीं मानता है। मुसलमान भाइयों, आज का खुतबा तौहीद और सुन्नत पर है। तौहीद के शरई माना अल्लाह पाक को सिर्फ़ एक ही जानना, उसी को माबूद बरहक मानना, जैसा कि सूरह इखलास में फरमाया है, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये रसूल लोगों को सुना दो, एक अल्लाह एक है, उसका कोई साथी या नज़ीर या शरीक कोई दूसरा नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, बेपरवाह है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, सब उसी के मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस अल्लाह ने किसी को नहीं जना और ना वो किसी से जना गया, उसके बराबर का कोई भी नहीं। तो माबूद बरहक वही हो सकता है जैसा कि इस सूरह के अंदर फरमाया गया है। बाकी जितने भी माबूद इस कैटेगरी में फ़िट नहीं होते हैं वो माबूद नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स कहता है मेरा माबूद ये है वो है, उस माबूद को इस कैटेगरी में फ़िट करके देखो, अगर वो फ़िट होता है तो उसको हम भी माबूद तस्लीम करेंगे, लेकिन हरगिज़ नहीं। क़यामत तक कोई ऐसा माबूद पेश नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के, जो इस कैटेगरी के अंदर फ़िट हो। अक़ीदा तौहीद के थोड़े बयान में सूरह इखलास बड़ी अहम सूरह है। इसमें उन सारे मुशरिकीन की रद्द है जो अल्लाह पाक के साथ दूसरे झूठे माबूदों को शरीक ठहराते हैं। उनकी भी रद्द है जो नूर और अंधेरे के दो अलग अलग खुदाओं के कायल हैं, जैसा कि मजूसियों आग की पूजा करने वाले का अकीदा है। और उनकी भी रद्द है जो हर कंकर को शंकर जानते हैं। और उनकी भी रद्द है जो अल्लाह के लिए बीवी और बेटे का अकीदा रखते हैं, जैसा कि ईसाइयों का ख्याल है। और उनका भी रद्द है जिन्होंने बुज़ुर्गों और वलियों को उलूहियत खुदाई का दर्जा दे रखा है और उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया है। मुशरिकीन मक्का ने आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप उनके सामने अल्लाह पाक की खूबियाँ बयान करें। इस पर यह सूरह शरीफ उतरी। कुरान मजीद की बहुत सी और भी आयात हैं, तौहीद का बयान और शिर्क की तरदीद आई है।
ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ دو خدا نہ ٹھہراؤ، اللہ تو ایک ہی ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، بس تم مجھ اللہ ہی سے ڈرو۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے فی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، یعنی کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو یہ دنیا تباہ اور برباد ہو جاتی، تو سب کا مالک ایک ہی ہے اور وہ ہمارا اللہ رب العزت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اگر زمین و آسمان میں کوئی اور بھی ہوتا تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ بس توحید اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کو ناز ہے، مگر آج بہت سے مسلمان بھائی اسلامی توحید کی حقیقت سے انجان ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، یعنی خالق مالک کی حیثیت سے اللہ پاک کو ایک ماننا، یہ وہ توحید ہے جسے عام طور پر اللہ کو ماننے والی تمام قومیں مانتی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اس توحید کو مانتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تشہرون، اے نبی ان مشرکوں سے پوچھو کہ وہ کون ہیں جس کے ہاتھ میں ہر ایک کا اختیار ہے اور وہ دوسروں کے پکڑے ہوئوں کو پناہ دے سکتا ہے، مگر اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ یہ سن کر وہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ ایسے اختیارات تو صرف اللہ ہی کے واسطے ہیں۔ اے رسول تم ان سے کہو کہ جب یہ حقیقت تم بھی مانتے ہو تو تمہاری عقل کہاں ماری جاتی ہے کہ اس کے ساتھ تم دوسرے جھوٹے معبودوں کی عبادت و بندگی کرنے لگ جاتے ہو۔ تو جو مشرکین مکہ کا حال تھا وہی حال ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ کسی سے پوچھو کہ تمہارا مالک کون ہے، وہ جواب دے گا ہمارا مالک اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کا بنانے والا کون، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے، تو وہ جواب دیں گے اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کا مالک کون، یہ سورج کا مالک کون، یہ چاند کا مالک کون، یہ زمین کا مالک کون، یہ بنا ستونوں کے جو آسمان اتنا بڑا ہے اس کا مالک کون، تو وہ جواب دیں گے اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ لیکن جو حال مشرکین مکہ کا تھا وہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے۔ وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قبروں پہ جا کر مانگتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، 1 سال 2 سال پھر وہ قبروں کے اوپر جا کر کے اپنا ماتھا پٹکتا ہے اور وہاں پہ جا کر کے اولاد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو
اسی کی نیت کے مطابق پھیر دیتا ہے۔ جب اس کو اولاد مل جاتی ہے تو فرماتا ہے دیکھو اللہ نے تو ہمیں مطلب اتنے سال ہو گئے ہمیں اولاد نہیں دی، لیکن ہم لوگ وہاں پہ گئے تب ہم کو اولاد مل گئی۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ شرک اگر بنا توبہ کے مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر تم کو ایک جوتے کا لیس بھی چاہیے تو وہ بھی سب سے پہلے ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہم کو کچھ بھی چیز چاہیے، ہر چیز ہم کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت تیسرے پہر پہلے آسمان پہ اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے، لیکن یہ انسان اور ہم لوگ سوئے رہتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ ہی سے ہر چیز مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا عطا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ توحید ربوبیت ہے جس کے ماننے سے مشرکوں اور کافروں کو بھی انکار نہ تھا، مگر دوسری توحید جس کا نام توحید الوہیت ہے، اس کو ماننے سے مشرکین نے ہمیشہ انکار کیا۔ اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بندگی جس طور بھی ہوتی ہے ان سب کا خالص ایک اللہ پاک ہی کو حقدار جاننا، اور الہ یعنی معبود کی حیثیت سے اللہ پاک کو صرف ایک ماننا، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو خالص ایک اللہ کے لیے کرنا۔ انہی معنوں کے لحاظ سے اللہ کو لفظ الہ سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ظاہر ہے۔ یہ توحید الوہیت تھی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ کی دعوت تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ واترکوا اللات والعزی تفلحون۔ اے لوگوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں لات اور عزا کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں نے 360 خدا بنا رکھے تھے۔ ہم کو یہ اولاد ہم کو یہ عطا کرتے ہیں، یہ والی چیز ہم کو یہ عطا کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پوری انسانیت کے لیے، تمام جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، جنہوں نے ہم کو جنت کا راستہ دکھایا۔ جنت کا راستہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لات اور عزا مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے جن کی عام طور پر سب ہی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے کھل کر ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ مکہ والوں نے اسی دعوت کے جواب میں کہا اجل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیسا رسول ہے جس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود کو عقیدہ پیش کر دیا۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ بہت کچھ سمجھانے کے باوجود مشرکین مکہ کو یہ دعوت پسند نہ آئی اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، مگر اللہ کو منظور تھا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ آخر اللہ کا فیصلہ جاری ہوا اور مشرکین مکہ بری طرح ناکام ہوئے، اور ایک دن آیا کہ خانہ کعبہ جھوٹے خداؤں سے پاک و صاف ہو گیا۔ ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جس قدر انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، سب ہی نے دعوت توحید کو پیش کیا، بت پرستی کے خلاف
سب نے آواز بلند کی، چنانچہ پہلے جس قدر بھی رسول بھیجے ہیں سب کو اسی دعوت کے لیے حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرے سوا کوئی الہ معبود نہیں، بس خالص میری ہی عبادت کرو۔ تو جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر اللہ نے مبعوث فرمائے، 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 کے آس پاس، ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو اپنا الہ مانو اور عبادت صرف اللہ کی کرو۔ حضرات اس حقیقت کو خوب ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن و حدیث میں لفظ توحید سے خالص توحید الوہیت ہی مراد ہے، جس کا مطلب پھر سمجھ لیجئے کہ عبادت زبانی ہو یا جسمانی یا مالی یا جانی، سب کا حقدار صرف اللہ پاک رب العالمین ہے۔ اس میں جس نے کسی کو زندہ یا مردہ، قبر یا بت، انسان یا فرشتے، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ مشرک ہیں، اور توحید کے مقابلے پر شرک ایسا گناہ ہے جس پر مرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز بخشش نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مشرکین پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ پاک ہرگز نہیں بخشے گا اس گناہ کو کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو وہ چاہے تو اسے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا وہ سیدھی راہ سے بہت دور ہو گیا۔ بتوں کے علاوہ قبروں، مزاروں، جھنڈوں وغیرہ کے پوجنے والے بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ تو توحید کو سمجھنا ہے، توحید کو سمجھ کر کے عمل میں لانا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو نبی سے محبت کرے، اس طرح محبت کرے کہ اس سے بڑھ کر محبت کسی اور سے نہ کرے۔ اگر ہم لوگ محبت کرتے ہیں ہمارے نبی سے، وہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج کل اگر ہم کسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ غلط راستے پر چلنے لگا ہے۔ اگر کوئی نوجوان داڑھی، چہرے کے اوپر داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں، یا پھر کوئی باہر کا آ کے کہتا ہے یہ دیکھو تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا غلط راستے پر جانے لگا ہے، اور دوسرے لوگ فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا تمہاری مسجد میں آنے سے بگڑ گیا ہے۔ اور بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھ لینا لیکن ابھی وقت ہے، پہلے شادی کر لے، بچے ہو جائیں گے اس کے بعد رکھ لینا۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے ابا اور امی سے محبت کرتا ہوں، اور جب اس کے ابا اور امی حکم دے کہ بیٹا پانی لے کر کے آ جا، یا کچھ حکم دے، وہ صرف اتنا کہتے کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن وہ ان کی ایک بات نہیں مانتا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ابا اور امی سے محبت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سنت کو زندہ کریں۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ سنت 1400 سال پہلے اللہ کے نبی ہم کو بتا کر کے گئے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہم لوگ ایسے گم ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں، اور جب ہم یا پھر کوئی اور سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، خود گھر والے اس کے پیچھے پڑ جاتے، مسلمان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم کو سنت بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی کے ہاتھوں ہم حوض کوثر سے پانی پئیں، وہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جس نے نبی کے ہاتھوں سے وہ اگر پی لیا تو جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آج ہماری ایک دن میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو اگر پانی نہ ملے، صبح سے شام تک اگر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور ہم کو پانی نہ ملے تو ہمارے کنٹ سوکھ جاتے ہیں، اور جہاں پر بھی ہم لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے پانی مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ پانی مانگتے ہیں۔ تو وہ قیامت کا دن، اس دن کیا حال ہوگا؟ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا، اور وہاں پہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، کوئی پیروں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی ناک تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ تو جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ موت صرف ایک بار آنی ہے اور وہ دنیا میں آ جائے گی ہم کو۔ اور قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے اور سب قبر پھاڑ کر کے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ فیصلہ ہوگا جنت کا، فیصلہ ہوگا جہنم کا۔ جنت بھی لائی جائے گی، جہنم بھی لائی جائے گی، اور جہنمیوں کو جہنم دکھائی جائے گی، جنتیوں کو جنت دکھائی جائے گی۔ یہ جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، موت برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اگر ہم لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے یقین کر لو، کامیابی اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو پہلے یقین کر لو، عمل کر لو، اور وہ جنت کی طرف بھاگو جس کا ہم لوگ کو ہمارا اصلی ٹھکانہ وہی تھا، جنت۔ تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ 1000 میں سے اللہ فرمائے گا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، 1000 میں سے 999 کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں وہ جہنمیوں کی جگہ ہوگی، وہ جگہ ان جنتیوں کو کے بیچ تقسیم کر دی جائے گی، اور جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں پہ عذاب ہوگا، جہنم میں عذاب ہوگا، اور جہنمی چلائیں گے، چلائیں گے، روئیں گے اور پکاریں گے، لیکن وہاں پہ ان کے جھوٹے معبود کام نہیں آئیں گے، ان کے پیر کام نہیں آئیں گے۔ وہ قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرتے تھے، وہ قبر والے، ارے وہ خود سن نہیں سکتا تو جواب کیا دے گا، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ روئیں گے، جہنمی روئیں گے، ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، جہنمیوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے، لیکن ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو فرمائیں گے، وہ جو دوزخ کا جو داروغہ ہوگا، مالک، اس سے فرمائیں گے کہ ہم کو اللہ رب العزت سے پانی پلاؤ، تو اللہ رب العزت بہت سالوں تک ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، لیکن کچھ بہت سالوں بعد اللہ فرمائے گا کہ ان کو پلاؤ، اے فرشتوں ان کو پلاؤ، تو فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ ان کو ہم کیا پلائیں؟ تو دوزخ کا وہ کھولتا ہوا پانی، پیپ، جو جہنمیوں کی شریر سے نکلا ہوگا، ابلتا ہوا پانی، وہ جہنمیوں کے قریب لایا جائے گا۔ جب وہ قریب لے کر کے آئیں گے فرشتے، تو اس کی چمڑی، جہنمیوں کی چمڑی جل کر کے راکھ ہو جائے گی، وہ جل جائے گی، تو زبردستی وہ فرشتے اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور جب وہ ڈالیں گے کھولتا ہوا پانی، تو سب انتڑیاں اوجڑیاں گل کے برباد ہو جائے گی۔ تو اس یہ جہنم برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور جنت بھی برحق ہے۔ ہم لوگ
اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں دنیا کے اندر، اور جب ٹھکانہ بن جاتے ہیں ہم لوگ آرام سے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، اور جس چیز سے ہم کو بچنا ہے جہنم سے، اس کی بھی ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ ہم سو رہے ہیں، پانچوں وقت اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اصل کامیابی اس میں ہے۔ اور لوگ تلاش کرتے ہیں سکون دنیا کے اندر، لیکن سکون نہیں ملتا ہے۔ پیسے کما لیتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، گھر بن جاتا ہے، مکان بن جاتا ہے، کار آ جاتی ہے، زمین مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر تم لوگ سکون چاہتے ہو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر تم کو سکون چاہیے تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کا ذکر کرو، نماز اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ تو ہم کو جو کوشش کرنا ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، اور جس چیز سے ہم کو بچنا ہے جہنم، اس کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ جہنم سے بچنے والے اعمال ہم کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت توحید اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جہنم سے بچنے کے لیے توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم وارحم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفوں کو درست کر لیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا لیں۔